نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد میرے انتہائی واجب احترام کے ساتھ احترام معزز و محترم حاضرین کرام صاحبین اعزاز خواتین حضرات، آج کی ہماری محفل پاک دو نسبتوں کی حامل ہے. والدہ مرحومہ مغفورہ کے اظہار ثواب اور اجتماعی دعا بھی مطلوب ہے، اور ماہانہ ختم خاندان حلقہ ذکر اور عملی تعلیم و تربیت سلوک نقشبندیہ مجدیہ کے حوالے سے بھی مقصود ہے. میں آپ تمام معززین معززات، دختران طریقت، برادران طریقت کو میری دعوت پر یہاں تشریف آوری پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں بالخصوص عزت مآب جناب پروفیسر رانا اجمل صاحب چشتی بیروی سالوی دامت برکاتہ عالیہ. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی بھی قوم نے آج تک انکار نہیں کیا، نہ انکار کر سکتی. جو اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے واپس لوٹ کے نہیں جاتا. جن لوگوں نے آواغان اور جونی چکر اور تناسب کا عقیدہ دیا، ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس مستقل قابل فہم کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لیکن اسلام کا تصور موت اور غیر مسلموں کے تصور موت میں نمایاں فرق ہے. موت کو سمجھا ہے قابل اختتام زندگی،
ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مر کے بدن سے. فرشتہ موت کا کو چھوتا ہے بدن تیرا، تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک موت دار الفنا سے دار البقاء کی طرف ایک سفر ہے، انتقال ہے، منتقل ہونا ہے. یہ فنا کی دنیا سے بقاء کی دنیا کی طرف. جس طرح ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، اس سے پہلے اللہ کے علم میں تھے، اس کے علم سے اس نے ہمیں خلق کی صورت عطا کی، عالم ارواح میں رکھا، پھر حسب پروگرام اور تقدیر کے مطابق ہر ایک کو اس دنیا میں اجسام کی صورت میں بھیجا. پھر اس کے بعد یہ موت کا سلسلہ آگے بڑھا اور اس دنیا سے پھر عالم برزخ کی طرف رجوع ہوا. عالم برزخ سے پھر عالم آخرت اور یوم قیامت، یوم حساب، جس کو سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا: کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. جب عالم ارواح سے چلے تو عالم ارواح میں کوہرام مچ گیا. حافظ غلام مصطفیٰ صاحب وفات فرما گئے. صلاح الدین ابرار صاحب انتقال کر گئے. اور فاتحہ خوانی کرے حافظ محمد عمران فاروقی صاحب ہم سے جدا ہو گئے. یہاں پہ ان کے والدین نے لڈو بانٹے، بکرے ذبح کیے، عقیقے کیے، جھنڈے اتاری، دعوتیں ہوئیں، مبارکبادیاں ہوئیں، سلامیاں پیش ہوئیں، جیبیں اور کھیسے بھرے گئے، بیٹا پیدا ہوا. پھر یہاں سے جب کوچ ہوا تو پھر صفِ ماتم بچ گئی. تجہیز و تکفین کے مراحل درپیش ہوئے. منو من مٹی کے اندر بظاہر دفن کر دیا گیا، لیکن عالم برزخ میں مبارکبادیاں شروع ہو گئی. مبارک ہو حافظ غلام مصطفیٰ تبسم صاحب تشریف لائے ہیں، مبارک ہو آپ کو، فلاں ایک نئی پاکیزہ روح آئی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو وہاں پھر مبارکبادیاں ملتی ہیں، پھر وہاں ساتھی ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، برادران ملتے ہیں، مخلصین ملتے ہیں، محسنین ملتے ہیں، ذاکرین ملتے ہیں، قانتین ملتے ہیں، پھر اولیاء اللہ ملتے ہیں، انبیاء ملتے ہیں، امام الانبیاء ملتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت بھی منایا جا رہا ہے. فرمایا اے علی، تمہارے نیک مشورے کا شکریہ. تم نے کہا میں اپنے بچوں کو بیچتا ہوں، ایک طاقتور جماعت کو بیچتا ہوں جو بلوائیوں کو، سبائیوں کو موت کی نیند سلا دیں گے اور آپ امیر المومنین کی جان بچ جائے گی. اے علی، تمہاری اس تعاون اور اخلاص اور نیک مشورے کا شکریہ. رات آقا علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر چاہتے ہو تو ہم تمہیں نصرت دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، فوراً جان بچ جائے گی، بلوائی ملیا میٹ ہو جائیں گے.
لیکن اگر تم چاہو تو آج اگر روزہ ہمارے ساتھ حوض کوثر کا افطار کرو تو کیسا پروگرام ہے؟ اے علی آپ کا شکریہ، میں نے آقا کے دوسرے مشورے کو مان لیا ہے، میں نے دنیا بڑی گزاری، اب حضور کی خدمت میں روزہ وہاں افطار کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں مبارکبادیاں ہوتی ہیں، نعرے لگتے ہیں، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اہلاً سہلاً مرحبا، چشم ماروشن دل ماشاد، موسٹ ویلکم، all are warmly welcomed and warmly received۔ یہاں صف ماتم بچھی ہے، وہاں نیک بیبیاں بھی مل جاتی ہیں، نیک شوہر بھی مل جاتے ہیں، نیک پاکیزہ مجلسیں بھی مل جاتی ہیں، پاکیزہ صحبتیں بھی مل جاتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں نعمتیں بھی کھانے کو ملتی۔ تو اسلامی تصور انتقال کا، وفات کا، مر جانے کا وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کا ہے۔ میں نے کچھ اللہ والوں کے سامنے اپنے غم کا، دکھ کا اظہار کیا۔ والدہ مرحومہ مغفورہ کے وصال اور جدائی پر اظہار تعزیت ہوا، پیغام ملا فاروقی صاحب آپ کو مبارک ہوا، پریشان نہ ہو، اللہ نے اس دنیا سے اتنا بہتر اور اعلیٰ مرتبہ مقام انہیں عطا کیا کہ اگر ہم سب کو پتہ چل جائے ہم ایک منٹ یہاں نہ رہیں، فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور ہمیں اس پہ رشک کرنا چاہیے، ہمیں اس سے تعلیم لینی چاہیے۔ تو انتقال کر جانا، وفات پا جانا، یہ بھی ایک بہت عجیب کانسیپٹ لوگوں نے مشہور کیا اور ایک اسرائیلی روایت کو بنیاد بنا کے حقائق کو کہ موسیٰ کلیم اللہ دوڑتے ہوئے چڑھ رہے تھے، آواز آئی کہ رک جا، آرام سے چل، ماں فوت ہو چکی، یا پیچھے دعائیں والا کوئی نہیں۔ یہ قصہ کہانی یہ اسلامی نہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل محبت ہیں، ہم اہل نسبت ہیں، ہم محمدی المشرب ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں۔ ہمارے لیے ایسا کوئی حکم نہیں، کوئی ایسی تعلیم نہیں۔ جو اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں، جو زندہ ان کے لیے دعائیں 9 سے 900 گنا بڑھ جاتی ہیں، ان کی توجہات اور بڑھ جاتی ہیں، ان کا فیض اور بڑھ جاتا ہے۔ پہلے وہ حجابات میں ہوتے ہیں، پھر حجابات سے جاتے ہیں، اللہ سے براہ راست وہ کلام بھی کرتے ہیں اور پوری برکتیں لے کر دیتے بھی۔ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ماں مر گیا دعائیں کرنے والے ختم ہو گئے، باپ مر گیا دعائیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے میری ساری سلوک کی منزلیں میرے حضرت نے پردہ کر جانے کے بعد طے فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے سارا فیضان دادا صاحب کی قبر پہ جا کر ان کے پردہ کر جانے کے سینکڑوں سال بعد لیا ہے۔ آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں آج بھی ساری امت کو جو فیضان تقسیم کر رہی ہے پردہ کر جانے کے بعد ہو رہا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر ماں باپ زندہ ہے تو ایک دفعہ چہرہ دیکھو، حج مقبول ہے۔ کون پاگل کہتا ہے کہ یہ سوال بند ہو گیا، ان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ ماں ہے تو اس کے قدموں پہ
جتنے بوسے لوگے اتنے حج باپ ہے، تو سرانے کی طرف سے قبر کے جتنے بوسے لوگے اتنے حجوں کا ثواب ملے۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، ہم تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہیے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ جاریہ یہ ہمیں تو گھونسلے ہیں پھر اہل قبور کو السلام علیکم کہنا تو گھونسلہ ہے۔ اگر آگے سے جواب نہیں ملتا، اگر آپ ان کو سلامتی دیتے ہیں تو کیا وہ عذاب دیتے ہیں؟ وہ بھی سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ جب آپ انہیں محبتوں کے تحفے حضور نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ له بابا من العافی، جو ایک دفعہ مجھے سلام بھیجتا ہے اللہ اس کی طرف 10 دفعہ سلام کا جواب بھیجتے، رحمتیں بھیجتے، درجے بلند ہوتے، تو سلسلہ بند تو نہ ہوگا، ختم تو نہ ہوگا۔ لہذا یہ کوئی اسلامی کانسیپٹ نہیں۔ ہاں ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیڑا روندہ ہے امانو سارے روندے کمان، وہ ٹھیک ہے جن کا تعلق کاموں کی حد تک ہے، وہ آگے یہ دنیاوی اعتبار سے ایک بات مشہور ہے، وگرنہ یہ مر جانا مٹ جانا نہیں، ختم ہو جانا نہیں، سلسلہ فیض بند ہو جانے کا نام نہیں۔ ورنہ ہم جو اہل اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ اپنے تعلق اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو سب چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ ہاں جسمانی جو خدمت اور محبت کا سلسلہ ہے وہ انسان کو کمی، لیکن وہ کمی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ رتبے عطا کرتا ہے، مقامات عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے اس پر خوش ہوتے ہیں، فرحاں ہوتے ہیں، شاداں ہوتے ہیں۔ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تو منافقین نے ایسی گپیں ماری تھی، ڈینگیں ماری، ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے فلسفوں کا اظہار کیا، دیکھو مر گئے نہ جاتے بچے رہتے، موج کرتے، میلہ کرتے، آج ہمارے ساتھ کھجورے کھا رہے ہوتے، دودھ پی رہے ہوتے، گوشت کھا رہے ہوتے، دیکھو خام کا منع کیا تھا نہ جاؤ، دیکھو امن نہیں گیا بچ گئے۔ وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ غزوہ احد سے پہلے کچھ لوگوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا، تو قرآن نے پھر قرآن پاک کے اندر اللہ نے پھر ان سارے کلمات اور ڈائلاگ کو نازل کیا کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ مر کے مٹ گیا، وہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، نعمتیں نہیں مل سکتی، فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار انہیں خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ایسی زندگی ہے کہ اللہ انہیں اپنی بارگاہ سے بہترین رزق بھی دیتا ہے، اور جو اللہ نے انہیں درجے مقام عطا کیے اس پہ وہ بہت فارغین ہیں، وہ خوش ہیں، اللہ اس رضا پہ راضی ہیں، اس نعمتوں پہ بہت زیادہ وہ فرحہ و شادہ ہیں، اور پریشان ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک دنیا میں پھر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آ نہیں رہے، وہ تو دنیا والوں کے لیے پریشان کہ یہ کیوں اپنی زندگیوں کو فضول قسم کی سرگرمیوں میں ضائع کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو جائیں اور ان ساری نعمتوں کے حقدار بن جائیں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ والے
جو اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں وہ مٹ نہیں جاتے، وہ اللہ کی آغوش رحمت میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے فیضان کا اور ان کی محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ہم جس طرح محبت سے انہیں تحفے پیش کرتے ہیں تو اللہ کی اذن سے وہ بھی مخلوق کے لیے اللہ کے حضور دعائیں بھی کرتے ہیں، محبتیں بھی تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے فیض بھی دیتے ہیں۔ اور اس پہ ہماری اسلامی تعلیمات اور سارا فلسفہ تصوف جو اسی کو بنیاد کرتا ہے۔ والدہ مرحومہ مغفورہ، ان کی زندگی اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ اذکروا موتاکم، اپنے فوت شدگان کا ذکر کیا کرو۔ اذکروا موتاکم، وہ جو کہتے ہیں کہ مرنے والوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، قرآن شریف کے نام پہ، دسویں کے نام پہ، چیلم کے نام پہ، عرس کے نام پہ، برسی کے نام پہ، ختمات خواجگان کے نام پہ، قرآن خوانی کے نام پہ، وہ جہلاء ہیں اور وہ اپنے بھی دشمن ہیں، مردوں کے بھی دشمن ہیں۔ اپنے دشمن اس لیے ہیں کہ یہی ذرائع ہیں مل بیٹھ کے قرآن پڑھنے کے، یہی ذرائع ہیں مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کے، یہی ذرائع ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات ایک دوسرے سے شیئر کرنے ہیں، یہی ذرائع ہیں محبتیں تقسیم کرنے کے، یہی ذرائع ہیں دنیا کے گناہوں سے بچ کر اللہ توبہ کرنے اور اپنی عاقبت کو یاد کرنے کے۔ جب یہ ذرائع بند ہو جائیں گے تو کس بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کس بہانے سے قرآن پڑھیں گے، کس بہانے سے آپ درس حدیث اور درس قرآن تصوف دیں گے، کس بہانے سے آپ تعلیم و تربیت کا نظام چلائیں گے، اللہ کے دین کا ذکر کریں گے، آپس میں محبتیں چاہتے خلاص اس کا تبادلہ کریں۔ اور پھر کیا مطلب ہے جو اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اَيْنَ مُتَجَالِسُونَ فِيَّ اَيْنَ مُتَحَابُّونَ فِيَّ، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں میرا ذکر کرنے کے لیے مل کر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو صحبت اور مجلس دیتے، بیکار ہو گئی ساری بات۔ تو فرمایا کہ اذکروا موتاکم، اپنے فوت شدگان کا ذکر کرو، انہیں یاد رکھو، ان کے کارنامے بیان کرو، ان کی محبتوں کا ذکر کرو، ان کے نیک اعمال کا تذکرہ کرو، اور اس کے برکت سے تمہیں بھی نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، فرمایا جب تم مل کے بیٹھ کے اپنے محسنین کا ذکر خیر کرو گے تو تم مطمئن رہو، خاطر جمع رکھو، میں فرشتوں کی جماعتیں بھیجوں گا اور اپنی رحمتیں تم پہ نازل کروں۔ تتنزل علیہم الرحمہ، رحمتیں نازل ہوں گی۔ پھر جب موتاں کو یاد کیا جاتا ہے تو اپنی بھی موت یاد آتی، آخرت یاد آتی۔ دنیا کے کاموں سے، کاروبار سے، ملازمتوں سے، پیشہ وار ذمہ داریوں سے انسان جب مگن ہوتا ہے تو بعض کا موت بھی بھول جاتی ہے، خدا بھی بھول جاتا ہے، آخرت بھی بھول جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے روکا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زیارت قبور کے لیے جایا کرو۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پہ لازم ہے کہ روز قیامت اس کے لیے شفاعت کروں۔ اور جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پہ جانا یہ حضور کی سنت سے بھی ثابت ہے اور تعلیمات سے بھی ثابت ہے۔ آگے پیچھے جانے پہ بھی کوئی پابندی نہیں، لیکن بالخصوص جمعہ المبارک کے روز۔ تو اس اعتبار سے اپنے فوت شدگان کو ذکر کرنا یہ
نص قرآنی سے بھی ثابت ہے، آقا کی حدیث سے بھی ثابت ہے، آقا کے اپنے طریقہ مبارک سے بھی ثابت ہے، اور سارے اللہ والوں سے بھی ثابت ہے، آج تک جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے۔ یہ جو تصور ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہم اہل اسلام اہل سنت اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم ان کے لیے فاتحہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کے محبتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ اذکروا موتاکم۔ والدہ مرحومہ مغفورہ، ان کے ذکر خیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں نے کل شریف کے موقع پہ بھی چند ان کی زندگی اور کردار اور سیرت کے حوالے سے چیزوں اور پہلوؤں پہ روشنی ڈالی تھی۔ ہر اولاد کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن ہم نے جس اینگل سے والدہ مرحومہ مغفورہ کی زندگی کو پایا تو میں بجا طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے فی زمانہ رابعہ بصریہ کے انداز اور تعلیم اور طریقے اور رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی مثال، ماں کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، جس اینگل سے بھی ہم ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں، الحمدللہ صرف عظیم فاروقی نہیں، صرف ان کے بیٹیاں بیٹے نہیں، صرف ان کا خاندان نہیں، بلکہ پورا شہر جو ہے اور پورے ہمارے حلقہ احباب جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق، حلیم و طبع اور عابدہ اور زاہدہ اور نیکی اور خیر خواہی کے امور میں بھرپور مدد و رہنمائی کرنے والی ہم نے کوئی خطور نہیں پائی۔ بیٹی کی حیثیت سے کبھی کسی قسم کی شکایت ماں باپ تک، مجھے یاد ہے 15-16 سال اپنے بوڑھے ماں باپ کی اس طرح خدمت کی کہ خدمت کرنے کا حق ادا کیا۔ ہمارے ننیال گاؤں سے شفٹ ہو کر ہمارے گھر کے قریب ہی شفٹ ہو گئے تھے، بلکہ والدہ محترمہ نے ہی، والد صاحب نے وہ جگہ لے کے دی اور گھر شہر بنایا انہوں نے، تو بلا ناغہ ہر روز وہاں جانا اور ان کی خدمت داری کرنا، والدہ محترمہ کو تیل لگانا، کنگھی کرنا، ہاتھ پاؤں دبانا، کھانے پینے کا، خوشی کا، محبت کا، ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اسی طرح نانا ابو کے ساتھ، اور جب نانی محترمہ عدید ہوئی تو 2-3 سال ان کے ساتھ علاج معالجہ، ڈاکٹر، ہسپتال، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور ان کی ساری خدمتیں وہ خود بجا لاتے۔ دعا کے لیے رکھ لیں باقی بہنیں بھی خدمت کرتی تھی، لیکن کیونکہ امی جان سب سے قریب تھی، باقیوں کو دور سے آنا پڑتا تھا، تو ہر روز آنا ممکن نہیں تھا، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی باقاعدہ روز وہاں جا کے نشست کرا کے آئے۔ جب نانی جان کا انتقال ہو گیا تو 10-12 سال نانا حضور حیات رہے، تو ان کی پھر خدمت ہر روز بلا ناغہ، رات کو چلے جانا نماز مغرب کے بعد، کھانا آدھا 1.5-2 جتنی دیر تک وہ کوئی والد صاحب نے باتیں کرتے رہے، انہوں نے پاؤں دبا پکا تیار کر، باقی یہ وہ ان کی خدمت ہے اور مسلسل دعائیں دیتے ہوئے۔ اور جو ان کی ساس محترمہ تھی وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہیں،
وہ والدہ محترمہ کے نام کے کلمے پڑھتے ہیں دنیا سے، کیونکہ ہم نے دادی تو نہیں پردادی ہم نے دیکھی، ان کی انہوں نے کم از کم بھی کوئی 10-12 سال مسلسل خدمت، ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، ان کو روز صبح واش روم لے جانا لانا، بعض کا وہ چارپائی کے قریب ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا برتن پاٹ میں پیشاب پیشاب کر دینا، وہ دھونا دلانا، اور ان کی ساری خدمت داری وہ والدہ محترمہ کی سے، کیونکہ جب تقسیم ہوئی تو چچا جان نے پردادا جان کو لے لیا اور امی نے، کیونکہ یہ نابینا تھی ان کی نظر کام نہیں، والدہ محترمہ والد صاحب نے پردادی کو لے لیا۔ پردادا جان فوراً انتقال کر کے سال ایک کے بعد، لیکن یہ پردادی صاحبہ جو یہ مزید 7-8 سال حیات رہی، تو ہر روز ان کی پرماننٹ خدمت جو ہے وہ والدہ محترمہ کے ذمہ تھی۔ جب بھی امی کھانا پکاتے ہیں ہم دیکھتے، چھوٹے چھوٹے تھے تو پہلے بھنا ہوا گوشت پردادی کو دیتی، بعد میں باقی سارا جو کھانا تیار ہوتا پہلے ان کو دیتی، بعد میں باقی سارا۔ تو بیٹی کی حیثیت سے ایسی جفاکشی کی زندگی، اور والد نانا کو کہتے ہیں کہ سارے علاقے ان کا آڑت کا بھی کاروبار تھا، مسیح کریانے کا بھی کاروبار تھا، اور سارے علاقے میں سب سے بڑا ان کا کریانہ سٹور تھا۔ ہم بھی چھوٹے ہوتے جاتے تھے، بوریاں بھری ہوتی گوڑ کی اور باقی سارے جناس کی، تو اس دور میں بھی ہزاروں روپے کا حساب ہوتا تھا، سارے کا سارا جو خزانچی تھی وہ والدہ محترمہ تھی، شادی تک سارا خزانے کی چابیاں ان کے پاس تھی، اور شادی کے بعد پھر وہ ذمہ داری ان کی ایک بھابھی تھی، چچی تھی ان کے سپرد کی۔ تو بیٹی کی حیثیت سے ان کی زندگی اس طرح بے مثال تھی، اور باقاعدگی سے ہر ہفتے اپنے گھر محفل کرانا اور ماہانہ 11ویں شیف کا اہتمام کرنا، اور ہر جمعے کو صلاۃ و تسبیح پڑھانا، اور جتنی دعائیں ہیں، اور اس وقت جو عہد نامہ ہوتا تھا، کوئی نور نامہ ہوتا تھا، اس طرح کے پنجابی کے جتنے وہ سارے کے سارے بھی زبانی حفظ، اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ۔ اور جب فرماتی، جب ہماری جو استاد محترمہ تھی اماں جان ہمیں کہتے، جب ان کا سال ہو گیا تو اس کے بعد ان کی گدی میں بھی میری ہی ڈیوٹی لگی، قرآن پڑھنے پڑھانے اور سارے کام کرنے۔ تو جب بیوی کی حیثیت سے آئیں تو اس قدر جفاکشی کی زندگی، اس قدر مشقت کی زندگی، ہم 4 بہن اور 4 بھائی، جو ہماری ساری تعلیم کا اگر پورا حساب کیا جائے تو 90% خرچہ والدہ محترمہ نے سلائی کڑھائی کے ذریعے ہوا۔ ہم سارے بہن میں، والد صاحب کو کوئی شوق نہیں تھا پڑھانے کا، نہ ان کا پیسہ ذوق تھا، ہماری ساری تعلیم جو والدہ محترمہ کی، خود ان پڑھ ہیں، انگوٹھا لگا، لیکن انہوں نے خود بھی ہمت کر کے ترجمہ تفسیر، سارے بچوں بڑے ہیں اس وقت ترجمہ تفسیر بھی سیکھا، باقاعدہ لکھنا پڑھنا 5ویں جماعت تک جو انہوں نے مکمل کی۔ تو بیوی کی حیثیت سے اس قدر جفاکشی کی زندگی، والد صاحب کے بہت محدود وسائل تھے، پنجابی میں کہتے ہیں 1.5-2-2.5 روپے دیہاڑی کی انکم ہوتی، لیکن ان 1.5-2.5 روپے کے اندر انہوں نے سارا گھر مینج کیا، سارا سسٹم A1 کیا، سب کو تعلیم دلائی، تربیت دلوائی، سب بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں کی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ 4 بیٹوں 4 بیٹیوں کی شادی میں والد صاحب نے ایک چونی بھی کسی سے ادھار نہیں مانگی۔ یہ مینجمنٹ گھر کا عورت کے ذمہ۔ اور جس وقت میں نے BA کیا تو پورا 14,500 روپیہ اس وقت نقد مجھے والدہ محترمہ نے والد صاحب سے دے کے، جو انہوں نے بچت کر کے اکٹھا کیا ہوا تھا، نیا موٹر سائیکل پونڈا لے کے۔ تو بیوی کی حیثیت سے والد صاحب پورے خاندان میں سخت اور قحط مزاج تھے، اور سارے ڈرتے تھے، بہنیں کوئی سامنے آ کے 4 بہنیں تھی بات نہیں کرتی۔ حضور آگے تشریف۔ اس قدر ان کی طبیعت مزاج میں سختی تھی، سارے اوائڈ کرتے تھے، لیکن امی جان کی وفاشاری کی وجہ سے یہ آن ریکارڈ سارے خاندان میں بعد مشہور ہے۔ اب
امی جان رات کو سارا دن کام کرنا، محنت کرنا، بچوں کی تعلیم، تربیت، خدمت، تو تھک جانا، دیر سے آنا، انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ والد صاحب کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے رات کو سونے سے پہلے پاؤں دبا کے سوتے۔ آپ تصور کریں کون ہوگا ایسی خوش نصیب بیوی کے شوہر اس کے پاؤں دبا کے سوتا، اور پھر والد صاحب جیسے سخت مزاج انسان کہتے فاطمہ سارا دن کام کر کر کیا تھا کہ آپ تھوڑے دبا۔ اور گھر میں خاندان میں کوئی بیمار ہوتا، سب سے بڑی تیمارداری کرنے والی سب سے آگے والدہ محترمہ، اور بہن بھائیوں میں جو بیمار ہوتا وہ جب تک سو نہ جاتا اس کی کبھی پشت کو ملتے رہنا، وہ گندم کے دانے گھی میں جلا کر، کبھی کوئی جتن کبھی کوئی جتن، جب تک اس کو آرام اور دبانا اچھی طرح اور پوری اس کی خدمت، جب تک سو نہیں جانا انہوں نے کبھی نہیں سونا۔ میں روز گورنمنٹ کا لاہور گجرانوالہ سے پڑھنے جاتا تھا، اور میں قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا عرصہ میں لاہور جاتا رہا گجرا، میں سیری کے وقت نکلتا، فجر کی اذان مجھے وہاں جا کر کاموں کی کے قریب ہوتی تھی، تو جتنا عرصہ میں لاہور جاتا رہا تازہ روٹی پکا کر ہمیشہ انہوں نے مجھے کھلائی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے باسی روٹی کھلائی ہو، اور کوئی اس وقت سوئی گیس پہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا چکر بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے سارے بہن بھائیوں کے پیچھے ہماری ماں کا ہاتھ ہے۔ والد صاحب کو سب سے پورے خاندان میں ان کے مزاج کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے ایک وقت تھا انہوں نے ٹوٹلی بائیکاٹ کر دیا۔ والدہ محترمہ ان کا مزاج، اخلاق، کردار، اولاد کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پھر ایک ایسا ماحول بن گیا کہ سارے خاندان میں سب سے معزز وہی والد محترم ہو گئے، اور وہی اولاد ہو گئی، وہی خاندان ہو۔ اور یہ سارے کریڈٹ 100% کریڈٹ جو ہے یقیناً والد صاحب کا اس میں بڑا حصہ ہے، لیکن نمایاں حصہ والدہ محترم۔ جیسے فاطمہ بی بی تے گل ہی نہ اس جیسی تو پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ یہ جو اللہ رکھا ہے نا، یہ بہت سخت مزاج، یہ بہت سخت والد صاحب کو۔ تو بیوی کی حیثیت سے ان کی ایسی پاکیزہ زندگی، اللہ اکبر، 4 بیٹیاں 4 بیٹے، ان کا ہر کام، تعلیم، تربیت، بیاہ، شادی، نیکی بدی، ہر اعتبار سے اتنے محدود۔ پورے خاندان میں پہلا ہمارا گھر ہے جس میں کسی لڑکے نے 12 جماعتیں پڑھی، پہلا ہمارا گھر ہے جس میں سے کسی بیٹی نے میٹرک کیا، اور اپنی بیٹیوں کو 4 5 7 7 MA کرائے، اور اپنے بچوں کو الحمدللہ پوری تعلیم و تربیت۔ تو والدہ محترمہ بیوی کی حیثیت سے بے مثال، اور ماں کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، کون ایسی ماں ہوگی جس کو ہر دوسرے دن سیدہ خاتون جنت کی زیارت ہوتی ہے؟ کس کی ایسی ماں ہوگی جس کو ہر روز ایک سے زیادہ دفعہ آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ ہم نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ جو اس مرتبے پہ فائز ہو، اور جس کی زندگی جب تک زبان ان کی آنکھیں بلند کرتی تھی، خدا کی قسم وہ قرآن پڑھتی رہیں، جب آنکھیں کمزور ہو گئیں تو ہاتھوں سے تسبیحات سے مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اور ایک ہفتے میں لکھوں دفعہ آپ کلام پڑھ پڑھ کے حضرت صاحب کو بھیج دی، دعا کے لیے پیش کر دی۔ ہر محفل میں، ہر تقریب میں سب سے زیادہ ان کی اکیلوں کی پڑھائی ہوتی۔ جب ہاتھوں سے تسبیح پکڑنا مشکل ہو گیا پھر زبان سے پڑھتی رہیں، جب زبان سے زیادہ پڑھنا مشکل ہو گیا تو مسلسل سارا دن نوافل پڑھتی۔ جو عالمہ بھی ہو، اور 4 عالمات بیٹیوں کی ماں بھی ہو، 2 بیٹے اور 1 بیٹی حافظہ بھی ہوں، اور درجن کے قریب پوتیاں پوتے بھی حافظ ہوں، اور خود ان کا یہ مرتبہ مقام ہو، اللہ اکبر۔
تو بچپن سے میرے ساتھ کیونکہ بہت زیادہ ان کی نظر شفقت اور رحمت تھی اور ان کا کہیں دل نہیں لگتا تھا، نہ میرا لگتا تھا۔ 3 دفعہ حرمین شریفین اپنے ساتھ لے جانے کی سعادت حاصل کی اور 4تھی دفعہ بڑی آرزو تھی۔ اچھا پھر ماں کی حیثیت سے اتنی ان کی محبت تھی کہ ہمارے پیر و مرشد، وہ والدہ محترمہ کے بھی پیر و مرشد تھے، انہی سے ہم نے بیعت کروائی، ذکر سکھایا۔ اور میں نے اپنی ساری زندگی دیکھا 1980 سے لے کے حضرت کے 2005 سال تک جو ہے، یہ 20-22 سال کا بیش کا عرصہ جو ہے، 24 سال کا عرصہ جو ہے، جب بھی میرے ساتھ والدہ جاتی یا حضرت صاحب گھر آتے، وہ ہمیشہ ساتھ نیچے کر کے کہتے اماں جان آپ ہم سے پیار نہ لیں، آپ ہمیں پیار دیں، آپ عظیم فاروقی کی بھی ماں ہیں، آپ سعید مجدی کی بھی ماں۔ اپنا ساتھ نیچے کر کے دو پیار لیتے اور فرماتے کہ میرے بچپن میں ماں کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کے انتقال کے بعد جس نے مجھے سچی ماں کی محبت، پیار اور شفقت دی ہے عظیم فاروقی تمہاری والدہ، وہ تمہاری اماں جان۔ میں نے ساری زندگی ایسی کوئی عورت اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہے، نہ میں ملا ہوں جس طرح تمہاری ماں۔ اور پھر وہ کیوں نہ ان کے ساتھ ایسی محبت کرے، ان کے نام پر ان کے لیے اس وقت 1,60,000 روپے حج کے لیے دیا، پھر اگلے سال عمرے کے لیے دیا، پھر تیسرے سال پھر عمرے کے لیے۔ ایسی کہاں سے مائیں ملے؟ پھر زندگی کے آخری لمحوں تک حواس قائم، ذہن قائم، پاکی پلیدی کا تصور قائم۔ خود جو ہے ایک دن پہلے میں چھوڑ کے آیا وہاں بھائی کے پاس عید ادھر کی، وضو کے لیے ساتھ جانا، خود وضو کی ہیں سارے، انہوں نے خود واش روم گئی ہیں، پاٹ پہ بیٹھ کے سارا اپنے معاملہ۔ اور جس وقت پردہ فرمایا، زیادہ سے زیادہ میجر صاحب کہتے 1 منٹ کا وقفہ، میں ابھی کھلا پلا کے لٹا کے پورا من سکون سے لیٹ گئی ہوں، تو میں گیا ہوں دوسرے کمرے میں، مہمان آئے تھے اور 2 منٹ میں میں واپس آ گیا اور آگے دیکھا ہے تو والدہ محترمہ اللہ کو پہلو ہو چکی ہوئی۔ اور جب میت لے کے گجرانوالہ وہاں پہنچے، ہم گجرانوالہ میں تھے، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انسان اللہ کو جان دینی یوں لگ رہا تھا جیسے روٹین میں وہ سوتی تھی جیسے سوئی ہوئی، اور چہرہ مبارک جو ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا۔ اور جس وقت دنیا سے پردہ کیا اس وقت بھی سارے ساتھی جانتے ہیں 55 سے 60 دین کے مدرسے جہاں 6,000 کے اتنی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، تھے نہیں ہیں۔ اور والد صاحب نے بھلے وقتوں میں ایک ان کو پلاٹ گفٹ کیا چھوٹا سا 4.5 مرلے کا، تو کمیٹیاں ڈال کے پیسے اکٹھے کر کے اس پہ عمارت بنا کے مدرسے کے لیے اس کو وقف کر دیا، اور 15-20 سال سے وہاں ان گنت بچیاں قرآن پڑھ چکی ہیں، پڑھ رہی ہیں، وہ صدقہ جاری ہے۔ ایسی پاکیزہ زندگی، اللہ اکبر۔ دلوں کی بیت اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا جس وقت تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، ساتھ ہی مغرب کی اذانیں ہو گئیں، وہاں ہم نے نماز پڑھی قبرستان کی مسجد ماڈرن ٹاؤن گجرانوالہ، تو نفلوں میں میرا بار بار خیال گیا کہ پتہ نہیں وہ حساب کتاب کا کیا معاملہ بنا، بار بار ادھر دھیان۔ ہاں اللہ اس بات پہ گواہ ہے، آواز یہ عظیم فاروقی آپ کیوں پریشان؟ ہم نے نہ صرف اپنی کی والدہ کو بلکہ دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے قبروں والے تھے ان کی وجہ سے انہیں بھی بخش دیا، جو بخشے ہوئے ان کے درجے بلند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت قرآن شریف کی دعا وغیرہ کر کے ہم بیٹھے تو پھر دھیان جا کے ہمارا یہ تحفہ محبت پیش ہوا، محبت کا، عقیدت کا، تو میں نے دیکھ کے ٹھٹک گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا ہے، ٹریلر جیسا ہوتا ہے، جیسا کراچی سے بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں، لمبے ٹرک ہوتے ہیں 50-50 ٹائروں والے،
میں نے کہا امی کی قبر کے پاس یہ کیا کھڑا ہے؟ تو دیکھا ایک اور پیچھے کھڑا، ایک اور پیچھے کھڑا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس میں سے کوئی نورانی چہرے ہیں، کچھ چیزیں آگے رکھ رہے ہیں. تو آواز آئی کہ یہ ان بزرگوں نے اپنے تحفے بھیجے ہیں آپ کی والدہ کو، جن کو وہ زندگی میں تحفے بھیجتی رہے. اور میں نے غور سے دیکھا تو وہ ان کی قبر سے لے کے اسلام آباد تک لمبی لائن لگی ہوئی تھی. میں یہ تو 6 سال لگ جانے والی ہیں جو آخر میں کھڑے. اس قدر جو ہے جن کو وہ زندگی میں محبت کے تحفے بھیجتی تھی، کبھی قرآن پڑھ کے، کبھی یاسین پڑھ کے، سورۃ یاسین، کبھی سورۃ قریش پڑھ کے، کبھی دروشی پڑھ کے، کبھی کلمہ طیبہ شی پڑھ کے. اتنی پڑھائی کہ ایک اکیلا انسان تو کیا میرے خیال 100 بندے بھی مل جائے شاید اس قدر پڑھائی انسان وہ نہ کر سکے زندگی میں جتنی انہوں نے پڑھ پڑھ کے اپنے خواجگان کو، بزرگوں کو بھیجی. معزز حاضرین کرام، ان کی زندگی یقیناً میرے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے. ہم نے سنا سیدہ رابعہ بصریہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی، لیکن ان کا شوہر کہاں ہے، ان کی بیٹیاں کہاں ہیں، بیٹے کیا ہے. زندگی کی ایک تصویر ہے ہمارے سامنے عبادت کی. اسلام عورت کو تینوں جہتوں سے، ماں کی حیثیت سے بھی آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے، بیوی کی حیثیت سے بھی آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی آئیڈیل دیکھنا چاہتا ہے. سیدہ خاتون جنت کی کامل، ان کے فیضان کی امین، وارث اور کنیز دیکھنا چاہتا ہے. وہ آئیڈیل ہے. نام بھی فاطمہ بی بی تھا اور فاطمہ بی بی کو غلامی کا حق بھی ہے. رشتوں کی قدر کوئی ان سے سیکھے. فرماتی ہیں جب پاکستان بنا تو افواہ پھیلی کہ یہ گاؤں جو ہے یہ بھی ہندوستان میں، بھارت میں آ گیا ہے. تو لوگ سروں پہ صندوق اٹھا کر سونا چاندی جو جو چیزیں تھی، کپڑے، وہ باہر کھڑے ہوتے ہر کوئی. تو والدہ کا ہمارے ایک ہی ماموں جان ہے، ماموں بشیر. امی کہتے سارے اپنے آپ کی قیمتی چیزیں پکڑے. امی کہتی میں چھوٹی سی، میں اپنے بھائی کو پکڑ لیتی، میں اپنے ویر کو پاکستان لے کے جاؤں. میں سمجھتی تھی سب سے قیمتی یہی شاید میرے لیے کہ میں اپنے ویر نہیں اتنے چڑھ کے جانا، ویر نو نہ لے کے جانا. تو رشتوں کی قدر، اللہ اکبر، آج وہ ہم نے نہیں ہے جسمانی طور پہ. پھر میں نے دل میں خیال کیا کہ جہاں اتنے تحفے پیش ہو رہے ہیں تو عظیم فاروقی تمہاری پڑھائیوں کی کیا واسطیت ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ کو جان دینی ہے. آواز آئی اے میرے بیٹے جو تحفہ آپ بھیجتے ہیں اس کی خوشبو سب سے نرالی ہوتی ہے. جو تحفہ آپ کی طرف سے آتا ہے اس کی خوشبو سب سے نرالی ہوتی ہے. وہ تحفہ خاص تحفے ہوتے ہیں. بے شک سارے تحفے آ رہے ہیں لیکن اولاد سے جو صدقہ جاریہ کی خوشبوئیں جاتی ہیں وہ بے مثال ہوتی ہیں. ساری زندگی کی تہجد گزار میرے بڑے علماء یہاں تشریف لائے ہیں. میں آپ سب کی تشریف آوری پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الفاظ بہت کم ہیں، الفاظ سے وہ جذبوں کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. اللہ آپ سب کا آنا